بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کل جو سیاسی حالات ہیں وہ کافی خراب ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کافی گہما گہمی چل رہی ہے اور شہر اقتدار میں جو آب و ہوا ہے وہ کافی گرم اور گرد آلود ہوتی جا رہی ہے۔ سر عام ووٹوں کی خریداری سے الیکشن کمیشن پر کافی سوال اٹھ رہے ہیں اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس چیز پہ نوٹس کیوں نہیں لے رہا۔ لوگ پی ٹی آئی کو تانے مار رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے بندے توڑے تھے تب یہ سب کوئی حلال تھا، اب حرام کیسے ہو گیا۔ تو میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب عمران خان صاحب نے بندے اپنی پارٹی میں شامل کیے تھے تو اس کو پارٹی چھوڑ کے اور دوسری پارٹی میں شامل ہونا کہہ رہے، اور وہ جو تانا مارتے ہیں کہ ترین جہاز بھر بھر کر عمران خان کے پاس بندے لے کے آیا تھا، وہ سارے آزاد امیدوار تھے، ان کو چوائس دی گئی تھی، ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ سارا لیگل تھا۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگوں نے کیا وہ اللیگل اس وجہ سے کہ وہ ایک پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں اور وہ دوسری پارٹی کو ووٹ تب تک نہیں کر سکتے جب تک یہ اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیں۔ ان کو چاہیے تھا پہلے استعفیٰ دیتے، پھر دوبارہ الیکٹ ہو کر آتے، پھر جس پارٹی کے ساتھ وہ مل جائیں تب ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک طرح سے غداری یا ضمیر فروشی اس وجہ سے بنتی کہ انہوں نے پیسے لیے، انہوں نے اپنی وفاداریاں صرف پیسے کے بدلے میں چینج کی ہیں، پیسے کے بدلے بدلی ہیں، تو یہ خلاف قانون بھی بن جاتا ہے اور خلاف اخلاقیات بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو زیادہ سوچنے والی وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی حق اور سچ کے ساتھ چلنے والے ہیں تو ان کو اتنا چھپ چھپا کے کیوں اپنی وفاداریاں تبدیل کرنی پڑی۔ اگر وہ حق اور سچ پر تھے، عمران خان صاحب کے پاس کھڑے ہو کر میڈیا ٹاک کرتے یا کوئی پریس کانفرنس کرتے یا کوئی اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیتے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے یہ مسائل ہیں، اگر تو حل ہوئے ٹھیک ہے، نہیں حل ہوئے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ چھپ چھپا کر راتوں رات سندھ ہاؤس پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد جب میڈیا کو پتہ چل جائے اور آپ پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے خود میڈیا پر آ کر سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی ہم تو اپنی ضمیر کی آواز پر آئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر اتنا ہی گلہ شکوہ تھا تو آپ عمران خان صاحب سے پہلے کرتے، یا بہت زیادہ تھا آپ استعفیٰ دے دیتے۔ اور دوسری ان میری بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ثابت کر کے بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب والا طریقہ ہے یا ان کا اپنا طریقہ ہے۔ آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ جب عمران خان صاحب نے بندے ملائے تھے اپنے ساتھ اور یہ آج جیسے بھاگے عمران خان صاحب سے، تو یہ دونوں میں کون سی مماثلت ہے؟ یہ دونوں الگ موضوع ہیں، الگ میٹر ہے، الگ چیز ہے، الگ بیس ہے۔ یہ بندے پارٹی کے ساتھ دھوکہ کر فلور کراسنگ کی انہوں نے، اور جو عمران خان صاحب نے بندے اپنی پارٹی میں لے کے آئے تھے وہ اپنی مرضی یا زبردستی بھی کہیں، لیکن وہ کسی پارٹی سے ٹوٹ کر نہیں، آزاد امیدوار تھے، ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اور جو الیکشن سے پہلے پارٹی چھوڑ کر آپ کی طرف آتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کوئی بھی بندہ کسی بھی پارٹی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب جیسے عمران خان صاحب کے 2-3 لوگ چھوڑ کر گئے، ان پہ کسی نے تنقید نہیں کی، جس میں افضل ندیم چند صاحب ہیں، وہ چھوڑ کے گئے، کسی نے تنقید نہیں کی۔ لیکن ایسے موقع پر یہ ناجائز ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجیے گا، عمران خان صاحب جب بندے اپنی پارٹی میں لے کر آئے تھے تب ان کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں تھا، حکومت کو گرانا نہیں تھا، اور اب یہ جب عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کا مقصد حکومت کو گرانا ہے۔ یہی فرق ہے تب میں اور آج میں۔ اور سب سے جو مزے کی بات ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات، ایک ہی پٹی پڑھائی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی جمہوری حکومت اپنا ٹائم نہیں پورا کر سکی۔ میں ان سب لیڈروں سے، ان سب اپوزیشن کے لیڈروں سے، پی ڈی ایم والوں سے، اور یہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر بنے پھرتے ہیں، یہ ایک بار تو بتائیں کہ آپ کا ریکارڈ تو پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ آپ خود ہی جمہوری حکومتوں کو گرانے میں ملوث تھے، مان لیا، وہ پرانی باتیں ہو گئیں، لوگ بھول چکے ہیں۔ آج کون جمہوری حکومت گرا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ گرا رہی ہے یا آپ گرا رہے ہیں؟ صرف مجھے یہ جواب دیجیے گا۔ اگر تو جمہوری حکومت اسٹیبلشمنٹ گرا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آج آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا مورا بن چکے ہیں۔ اگر
اسٹیبلشمنٹ نہیں گرا رہی، یہ آپ گرا رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیجیے گا کہ اس ملک میں حکومتیں بناتی بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور گراتی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، اور اپنے ناظرین سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی ایک دفعہ ضرور سوچیے گا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ان کی پرانی تقریریں سنیں، ان کے پرانے بیانات سنیں، ان کی جمہوریت کے لیے اٹھائی گئی آوازیں سنیں، اور آج ان کی حالت دیکھیں یہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔